چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے، اور کتاب ہے المستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، امام شہاب الدین نے یہ لکھی ہے۔ وہاں جس وقت گیند اٹھی ہاکی سے تو پادری سائڈ پہ بیٹھا تھا، پادری کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچے چھڑانے گئے، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا۔ کیا خوش عقیدگی تھی، کیا اچھا زمانہ تھا۔ ایک بچے نے بولا جو آج بھی عشق کی آواز ہے، سمجھا کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا، تو اس سے تو یہ گیند دے ہی دے گا۔ کہتا ہے سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، میری گیند مجھے دے دو۔ حق محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ گھڑ کے نہیں دیا، یہ بحرین کا نعرہ دور صحابہ میں تھا۔ سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مجھے گیند دے دو۔ وہ بدبخت پادری کیا جانے شان محبوب علیہ السلام کی، اس نے گیند دینے سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ بدبخت نے گالی بھی دے دی۔ اس نام پر تم مجھ سے گیند مانگتے ہو، میں کیا جانوں ان کو۔ گیند سے انکار کر کے گالی دیتا گیا تو میچ بدل گیا۔ اقبلوا الیہ بے سوالی جہر، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ عاشق، انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں رہی، تم ہی ہمارا گیند بن گئے ہو۔ مارنا شروع کر دیا، حاکموں سے مارا، عشق کی گراؤنڈ میں اس پچ پہ کھیلے کہ جب تک گول نہیں ہوا اس وقت تک ہاکیاں مارنی بند نہیں کی۔ جس وقت یہ معاملہ آیا تو جان نکلی پادری کی، بچوں نے کہا چلو گول کر لیا، آئے تھے کھیلنے، عبادت کر کے چلے گئے۔ کیس پہنچا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ نیل کے کنارے پہ کتے کا خیال رکھنے والے عمر، تمہاری سلطنت میں پادری مارا گیا ہے، اس کا بدلہ چاہیے۔ 9 عمر بچوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا گیا گیند لگی تھی، اس کو بچے مانگنے گئے تھے اور کہا تھا سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، دے دے۔ تو اس نے آگے سے گالی دی تو بچوں کو غصہ آ گیا۔ جب یہ وجہ بیان کی گئی تو حضرت عمر نے کیا بولا؟ راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف، خدا کی قسم ہے پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے فتح ہو جانے پر، کسرا کے خزانے مل جانے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کے قادری کو قتل کرنے پر خوش ہو گئے تھے۔ اس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غصہ نہیں آیا کہ بچے اپنے فیصلے کرتے پھرتے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں انہوں نے؟ ہم نے تو 3 دن دینے تھے اس کو، مجرم کو، توبہ نہ کرتا تو پھر مارتے۔ 3 دن اس مرتد کے لیے نہیں ہے یا اس ذمی کے لیے نہیں ہے جو توہین کر رہا ہے، 3 دن کیا، 3 گھنٹے بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں ہے۔ ان بچوں نے قتل کیا۔ حضرت عمر سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اتنے خوش ہوئے اور ساتھ بولا، فرمایا الآن عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا، اب اے ممتاز قادری اب اسلام غالب آ گیا ہے، الآن عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے ان بچوں کے اس کام پر کہا الآن 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 عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آگے وجہ بیان کی۔ یہ جتنی باتیں لوگ چھیڑتے سب کا جواب موجود ہے، معافی والے، تلافی والے، فسادات والے، اور اس کو فساد کہنے والے معاذ اللہ سارے کان کھولے سنیں۔ امیر المومنین عمر کا فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی۔ اب پادریوں شور مت مچاؤ عمر کے دربار میں، کتے کی موت مر گیا تمہارا بندہ، کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، بچے چھوٹے تھے کام بڑا کر گئے۔ اطفالا صغارا، طفل ہوتے ہی چھوٹا، پھر صغار کی قید لگی، اطفالا صغارا چھوٹے تھے،
مگر کام انہوں نے بڑا کیا. کیوں کیا؟ اب دیکھو نا ان سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. پادریوں کو کہا دیکھو نا اس سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. کہا شوتم نبیہم، ہاتھیوں سے اس کا بیجا نہ نکالتے تو کیا کرتے؟ ان کے نبی کو گالی کیوں دی تھی اس نے؟ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے نبی کو پادری نے گالی دی. عمر کہنے لگے شوتم نبیہم، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پادری نے گالی دی تھی. تو غالب وہ غصے میں آ گیا. جرم کیا کیا؟ وانتصروا لہ، انہوں نے تو نبی کی عزت کا بدلہ لیا ہے. بدلہ لیا انہوں نے. اجماع صحابہ دیکھو، دور صحابہ دیکھو، محدث فقہا پیچھے رہ گئے. یہ تو بچوں نے بھی سنایا، میدان عمل میں بتایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مور لگائی کہ کوئی برا کام نہیں کیا. نہ ان کو جرمانہ ہوگا، نہ قید ہوگی، نہ قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی. فرمایا وہ تو ایسا کام کر گئے میرا دل کہتا آج اسلام غالب ہو گیا ہے. اس بنیاد پر اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے لازم ہے. بالخصوص شفا کے اندر